بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اور اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الہمزہ مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ سورۃ الہمزہ مکیہ۔ مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل لکل، واو کے اوپر زبر ہے اور واو کے بعد جا ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے تو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب جیسے یا کے اوپر جزم ہے تو یا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، واو یا زبر وائی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، لام کے اوپر دو پیش ہیں، اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر شد ہے۔ شد کے تین مطلب ہوتے ہیں۔ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے، اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جائے۔ اب لام کے اوپر شد ہے، پچھلے اللام کے ساتھ ملا کے بھی پڑھیں گے اور مضبوطی کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ لام لام دو پیش لول، لام زید لی، ویلولی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، کاف کے بعد لام ہے، اس کے اوپر شد ہے، لام کو مضبوطی کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا اور پچھلے الفاظ یعنی کاف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ ہمزہ لمزہ۔ اسی طرح اسلام کے اوپر بھی شد ہے، جیسے پہلے بتایا کہ شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تا کے نیچے دو زیر ہیں، تا لام دو زیر، تل پڑھا جائے گا۔ ہمزہ لمزہ۔ آگے دیکھیں، یہ گول تا ہے۔ تا جب اس طرح کا تا آ جائے، وقف کرنا ہو، جیسے یہ آگے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، پھر یہ گول تا ہا میں بدل جائے گا اور آدھا ہا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اس نون کا مطلب ہے اگر آپ اس پہ آیت کمپلیٹ نہیں کرتے، یعنی کہ اس پہ آپ رکتے نہیں ہیں، پھر اس نون کو پڑھیں گے اور نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ نون کو لام کے ساتھ اگلی آیت میں جو لام ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اب جیسے یہ لام کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہے پچھلے کے ساتھ ملانا، تو اب یہ جو چھوٹا نون ہے اس کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ لمزۃ الذی پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم اس پہ وقف کر لیتے ہیں، آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ نون کو سائلنٹ کر دیں گے، گول تا کو ہا میں بدل دیں گے اور ہا کی آواز آدھی آئے گی۔ یہ گول تا، اس شیپ کو آپ نوٹ کر لیں۔ جب اس طرح کا تا، گول تا آخری الفاظ پہ آ جائے، یا اس طرح کا ہا آخری الفاظ پہ آ جائے، وقف کرتے ہوئے آدھا ہا پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے اس پہ ہم وقف کریں گے، آیت کمپلیٹ کریں گے تو پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اور اگر اس پہ وقف نہیں کریں گے، آگے پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي۔ اور اگر اس پہ وقف کر لیں گے تو پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ الَّذِي جَمَعَ، یا کے اوپر جزم ہے، جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائیں، تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف مدہ میں سے آتا ہے۔
اب جیسے دیکھیں یہ دال کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الذی جمع مالا، مالا زبر ہے میم کے اوپر، اس کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں واو کے اوپر شد ہے اور لام کے اوپر 2 زبر ہیں، جب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد یا اور واو شد والے آ جائیں تب غنہ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے واو کے اوپر شد ہے اور لام کے اوپر 2 زبر ہیں تو لام کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، لام واو 2 زبر، لاؤں مالا وعددہ۔ آگے دیکھیں یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، جب اس پہ وقف نہیں کریں گے تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، وعددہ۔ الٹا پیش کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے تو پھر الٹا پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، مالا وعددہ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ہا کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب جیسے ہا کے اوپر جزم ہے تو ہا کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یا ہا زبر یا پڑھا جائے گا۔ اس طرح آگے دیکھیں نون کے اوپر شد ہے، شد کے 3 مطلب ہوتے ہیں، جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ رہا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں، اگر نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کریں، اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ یحسب ان مالہ، میم کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف ہے، جب زبر والے الفاظ کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اب اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، ما۔ آگے دیکھیں لام زبر لا، ہا کے اوپر دیکھیں الٹا پیش ہے اور اوپر چھوٹا مد ہے۔ الٹا پیش کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے۔ اسی طرح الٹا پیش کے اوپر دیکھیں چھوٹا مد ہے، چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اب اس کو 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ۔ خا کے اوپر جزم ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، جب وقف کریں گے تو الٹا پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھیں گے، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ، لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے گا، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح زبر کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر والے الفاظ کے بعد الف آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، لَيُنبَذَنَّ۔ یا کے اوپر پیش ہے اس کے بعد نون ہے اور نون کے اوپر جزم ہے، جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اس کے بعد با آ جائے تب میم کو ایڈ کیا جاتا ہے، یہ چھوٹا میم آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، غنہ کیا جائے گا اور یا کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا، یا میم پیش یم پڑھا جائے گا، پھر نون کو سائلنٹ کر دیں گے۔
کلا لینبذن، نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ، تا کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فِي الْحُطَمَةِ. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، واو کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے. چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح اب الف کے اوپر چھوٹا مد ہے تو 3 سیکنڈ لمبا کریں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، دال کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور جب دال کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ کیا جاتا ہے، اس طرح پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں را کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. اسی طرح اگر را کے اوپر زبر آ جائے، کھڑا زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب را کو پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے اس میں پڑھا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ. اسی طرح آگے مَا الْحُطَمَةُ، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، میم کے بعد جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، اگلا الف بھی چھوڑ دیں گے. لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، تو لام کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. آگے مَا الْحُطَمَةُ، تا کے اوپر پیش ہے، جب وقف کریں گے تو گول تا ہے، اس کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور ہا آدھا پڑھا جائے گا، تا کے اوپر جو پیش ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. نار اللہ، زبر والے الفاظ کے بعد جب الف آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. اسی طرح اب نون کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر والے الفاظ کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح را کے اوپر پیش یا را کو پر پڑھیں گے. آگے لام کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا اور مضبوطی سے پڑھنا. اب لام کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اسی طرح لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. آگے ہا کے نیچے زیر ہے اور اس لام کے اوپر جزم ہے، ہا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. یہ لام سے پہلے والا الف جو ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے. نار اللہ الموقدہ، میم کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر جزم ہے، جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے، جیسے یہ میم کے اوپر پیش ہے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے. اب جیسے یہ واو کے اوپر جزم ہے اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش ہے، اگر واو کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں گول تا ہے، تا کے اوپر پیش ہے، جب وقف کریں گے تو تا ہا میں بدل جائے گا. اسی طرح پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور وقف کرتے ہوئے آدھے ہا کی آواز آئے گی. نار اللہ الموقدہ. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. التی تطلع علی الافئدہ. التی تطلع، لام کے اوپر شد ہے،
شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب اسی طرح لام سے پہلے خالی الف ہے، جب اس کے ہجے کریں گے تو الف کے اوپر زبر آ جائے گا، پھر اس کو یوں پڑھا جائے گا التی۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے اور پچھلا الفاظ تا ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اسی طرح اگر یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح التی تطلع، طا کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا۔ اب تا کو طا کے ساتھ ملائیں گے، مضبوطی کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے بھی پڑھا جائے گا۔ علی الافئدہ، عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، اس کے بعد دیکھیں یا ہے، یا کو نہیں پڑھنا، یہ خالی ہے۔ اسی طرح اس لام کو اگلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب اس لام سے پہلے جو الف ہے یہ خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، پھر اس سے پہلے یا ہے، یہ بھی خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یا سے پہلے جو لام ہے اس لام کو اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ علی الافئدہ، یہ الف کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر جزم ہے، فا کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ آگے آخر میں دیکھیں گول تا ہے، جب وقف کریں گے تو تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وقف کرتے ہوئے ہا پڑھیں گے اور آدھے ہا کی آواز نکالیں گے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم، نون کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، مضبوطی سے پڑھنا۔ اسی طرح اگر نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز ناک سے آتی ہے، انہا۔ اسی طرح زبر والے الفاظ کے بعد اگر الف آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں علیہم مؤصدہ، ہا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد پھر میم ہے، میم کے اوپر شد ہے۔ اب اس ہا کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا۔ جو درمیان میں میم ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، ہا میم زیر ہم پڑھا جائے گا۔ شد جب میم اور نون کے اوپر آ جائے تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے حمزہ کے اوپر جزم ہے اور نیچے واو ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، اور جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تب جھٹکے کے ساتھ حمزہ ادا کیا جاتا ہے، جیسے یہ ہے مو پڑھا جائے گا، انہا علیہم مؤصدہ۔ گول تا ہے، جب اس پہ وقف کریں گے دونوں پیش کو سائلنٹ کر دیں گے، تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور وقف کرتے ہوئے آدھے ہا کی آواز آئے گی۔ اسی طرح آگے فی عمد ممددہ، یا کے اوپر جزم آ رہا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، جب یا کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میم کے اوپر یا نون کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے، اور شد کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، تو دال کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھیں گے اور میم کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں دال کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا، اور نون اور میم کے اوپر شد آئے تو غنہ کرنا۔ اب اسی طرح دال کے اوپر شد ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے۔ آخر میں دیکھیں گول تا ہے، پھر آ رہا ہے، گول تا پہ جب وقف کرتے ہیں ہا بن جاتا ہے، دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور وقف کرتے ہوئے آدھے ہا کی آواز آئے گی، فی عمد ممددہ۔ اب ہم ایک بار پوری سورت
पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد मुमद्ददा। उम्मीद है आपको ये सारी सूरत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी अल्फाज की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।